اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، پہلے لوگ یہ نہیں کہا کرتے تھے. میں کیوں اس ٹاپک کو بار بار چھیڑتا ہوں؟ دیکھو، میں کسی ٹاپک کو بار بار چھیڑ رہا ہوں نا، تو آپ کو بور کرنے کے لیے نہیں چھیڑ رہا ہوتا. جب تک ایک چیز کو بار بار ریپیٹ نہ کیا جائے نا، وہ سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا ایک دفعہ بیان کیا، کیونکہ ہم جو یہاں بیان کرتے ہیں ہماری نیت ہوتی ہے سوسائٹی کی اصلاح کرنا. جنرل نالج شیئر کرنا ہماری نیت بولو نہیں ہوتی. اگر نالج شیئر کرنا ہوتی تو پھر ایم اے اسلامیات کرو بھائی، پڑھو جا کے، اس میں بھی آپ کو بہت ساری نالج اسلامیات کے بارے میں مل جائے گی. یونیورسٹیاں بہت بنی ہوئی ہیں، مدرسے بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں. ہمارا مقصد ہوتا ہے اصلاح. تو جب کسی کا مقصد سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہو، سوسائٹی میں جو غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہو، تو وہ ایک ٹاپک کو بار بار ریپیٹ کرے گا تاکہ لوگ اس کو سیریس لینا شروع کریں، ورنہ سیریس لیتے نہیں ہیں. اب عدالتی خلا کو میں نے بہت گھمایا تو تھوڑا سا لوگ نے سیریس لینا شروع کیا. اور کمال کی بات، میری سپورٹ میں تو کیا بیان آتا، میری مخالفت میں اس پہ بیان آنا شروع ہو گئے. اور یہ جو بیان دے رہے ہیں کوئی علماء نہیں ہیں، یہ وہ نام نہاد اسکالرز ہیں جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ پتہ ہے. قرآن و سنت کا ان کو بالکل بھی نہیں پتہ. اب وہ اچھلنا شروع ہو گئے، ان کے پیٹ میں مروڑ ہو گیا ہے. اور میرے کلپ چلا چلا کے نا اس پہ ریئیکشن. حالانکہ ان کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ یہ اس میں بدنام ہو جائیں گے ٹھیک ٹھاک. اگر میں نے ان کو چیلنج کر دیا نا کہ میں آ رہا ہوں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، تو یہ بھاگیں گے وہاں سے. کیونکہ عدالتی خلا کے مسئلے پر بھی ان کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا کوئی قول ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جیسے سورج کو دیکھ کے کوئی کہتا ہے نا سورج ہے یہ، ایسے ہی جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں نا، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ حج فرض ہے، اس میں اگر کوئی اسکالر کہے کہ ایکچولی میری رائے یہ کہ حج فرض نہیں ہے، تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے نا. تو بالکل اسی طرح یہ مسئلہ بھی اسلام میں طے شدہ ہے کہ نکاح ختم کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عدالت کے پاس چند صورتوں کے علاوہ نکاح ختم کرنے کا رائٹ نہیں ہے. اس میں اللہ نے مرد کو سپیریئر بنایا ہے. یہ تو طے شدہ حقیقت ہے. یہ تو لطیفہ ہے جو یہ اسکالرز آ کے اپنی جہالت کو دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ بھائی نہیں، فلانی حدیث مشکات کی حدیث. ہمیں تو ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی تمہیں کسی نے کہا، تم سے خلا کا مسئلہ پوچھا ہے، تم کیوں اپنی بےزتی کرا رہے ہو؟ لیکن بعض دفعہ انسان کو اپنی بےزتی کرانے کا شوق ہوتا ہے. بھائی تمہارا ٹاپک نہیں ہے، تم مفتی نہیں ہو، تمہیں شرعی مسائل کا علم نہیں ہے، تم چھوڑ دو یہ مسئلے علماء کے لیے. لیکن نہیں ہے، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے طبیعت سے ذلیل ہونے کا، شوق ہوتا ہے ذلیل ہونے کا. تو جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہے نا، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح اسلام میں حج فرض ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح خوب سمجھ لو، اسلام میں نکاح ختم کرنے کا، طلاق کا لفظ میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ پھر کہتے ہیں خلا کا حق ہے عورت کو. خلا کا حق عورت کو ہے کا مطلب کیا ہے وہ بار بار بتاتا ہوں. عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے شوہر سے اس بیس پہ کہ مجھ سے مہر لے لو اور مجھے ڈیورس دے دو یا خلا دے دو. خلا کا مطلب نکاح ختم کر دو. تو بات ایک ہی ہے نا، وہ کوئی الگ الگ بات تھوڑی ہے. مطالبہ عورت کی طرف سے ہوگا طلاق کا تو اس کو خلا کہا جاتا ہے. تو شوہر خلا کے پیپر پہ سائن کر دے یا زبان سے کہہ دو تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ اتنی 1 2 اور 2 4 کی طرح حقیقت ہے نا. اچھا، ان لوگوں میں جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں، قرآن و سنت سے تو بالکل فارغ ہیں، یہ لوگ عقل سے بھی فارغ ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، تھوڑی سی کامن سینس ہو اگر کسی میں، اگر خلا کا اس طرح سے عورت کے پاس حق ہوتا کہ شوہر راضی نہیں بھی ہو وہ اس سے طلاق لے سکتی ہے بذریعہ کورٹ، تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں بنیادی فرق کیا ہے پھر؟ یعنی سینس لیس باتیں کر رہے ہیں، سینس لیس، جس کی نہ سر نہ پیر. آپ خود سوچو نا، اگر عورت کے پاس کورٹ سے جب چاہے خلا لے سکتی ہے، بیس یہ بنائے کہ مجھے نہیں رہنا، مجھے منع کے ابا اب پسند نہیں. جب تک منع پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو پسند تھے، تبھی تو پیدا ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟
ورنہ جج کہے گا نا جب پیدا نہیں ہوا تھا تو پھر تو پیدا کیسے ہو گیا اگر تجھے پسند نہیں تھے یہ. تو جب تک پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تو یہ منع کے ابا مجھے بہت پسند تھے. اب مجھے منع کے ابا پسند ہیں مگر یہ والا منع نہیں, پڑوسیوں کا جو منع ہے نا اس کے ابا پسند ہے مجھے. یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں نا, مشہور اسکالر, میں نام نہیں لیتا اب اس کا, وہ تو سب کو پتہ ہی ہے, انہوں نے آج کل اس مسئلے کو بلا وجہ اپنے آپ کی اپنی بےزتی کرانے کے لیے بلا وجہ اس مسئلے کو میڈیا پہ چلانا شروع کر دی ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے اس پہ بھائی جو جس خلا کی آپ بات کر رہے ہو, کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے, یعنی نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے, اسی طرح کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس. فرق صرف یہ ہے کہ مرد خود دے سکتا ہے, عورت کورٹ سے لے سکتی ہے. تو اس کا مطلب کہ کورٹ کے پاس بھی حق ہے کہ آپ کی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں, یعنی جج کے پاس بھی حق ہے کہ جیسے وسیم بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں ایسے ہی ستار بھائی بھی دے سکتے ہیں آپ کی بیوی کو طلاق, بشرطے کہ وہ جج ہوں. یہ مطلب نکلا کہ نہیں نکلا؟ یعنی اب اگر مجھے کسی کی بیوی کو طلاق دینی ہے تو میں جج بن جاؤں, بہترین حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ پاگل ہیں خدا کی قسم, یہ لوگ پاگل ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ ان کی کلپ اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے وہ کیا ہے, ایک ہی آدمی ہے جو سب کو للکار رہا ہے, تو میں حیران ہوتا ہوں یار تم بھی جاہل ہو اور تمہارے جو پیر و مرشد ہے وہ تم سے بھی بڑا کیا ہے, فارغ ہے, بالکل ہی فارغ ہے. تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, درجنوں مسائل میں پھینکتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. زیرو علم ہے ان لوگوں کے پاس. تو اگر مجھے, میں وہ بات کمپلیٹ کر دوں, اگر یہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اب بولنے سے نا بات اٹھنا شروع ہوئی ہے, اور میں اس ٹاپک کو زیادہ بولتا ہوں جس میں دوسرے علماء کچھ بھی نہیں بول رہے ہوتے, تو پھر مجھے بہت بار بار بولنا پڑتا ہے تاکہ اٹھے یہ مسئلہ قوم میں, لوگوں کو پتا چلے ایسے خلا نہیں ہوتا, فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. پتا ہے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں. میرے پاس ایک ملک سے فون آیا, میں کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا تاکہ ان کے گھر کا مسئلہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. فون آیا, پہلے میرے جو ہے نا اسسٹنٹ کا فون آیا کہ وہ ایک بندہ بہت ہی پریشانی میں آپ کو کال کر رہا ہے اور فلاں سے نا ملا کے بہت ضرورت ہے اس کو. میں نے کہا ٹھیک ہے میری بات, میں اس وقت جاپان میں تھا, میں نے کہا جی بات کرائیں. تو مرد نے کہا کہ بھائی میری جو وائف ہے نا اس نے اسکالر کا بیان سنا ہے, وہ جو مشہور اسکالر ہیں کا بیان سنا ہے, اور کہا ہے کہ عورت کو بھی اللہ نے خلا کا حق دیا ہے, میں کورٹ سے جب چاہوں خلا لے سکتی ہوں. اگرچہ بلا وجہ خلا لینا انہوں نے کہا ناجائز ہے, مگر خلا لیں گی تو ہو جائے گا. یہ تکلف کر دیا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے, لیکن خلا لے گی تو کیا ہوگا, ہو جائے گا. تو میں نہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی. ان کی بیوی کا یہ بیان ہے. پہلے تو اس کا یہ بیان ہے کہ میرے 5 بچے ہیں. میرے کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے. میں نام لے بھی دوں اب کیا جا رہا ہے, تو سب کو پتہ ہے کینیڈا سے فون آیا تھا اور 5 ہی بچے تھے ان کے. میں اکثر وہ کرتا ہوں کہ کردار چینج ہو جائے نا, لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی, اس شخص نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں اور اب میری وائف کینیڈا میں کورٹ سے طلاق لے رہی ہیں, میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اور انہوں نے فلاں اسکالر کا بیان سنا ہے, اس نے کہا ہے کہ مشکات پر اور فلانے پر اور ڈمکانے پر اتنی حدیثیں ہیں. تو مفتی صاحب کیا یہ درست ہے؟ وہ بندہ نا ایسا لگ رہا تھا رو پڑے گا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا, آپ کیا کوئی ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کوئی کہتے ہیں نہیں میں نے کہا آپ اپنی وائف سے بات کرائیں. انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں آپ کی بات کرواتا ہوں. کانفرنس کال کی نا, میں نے ان کی اہلیہ سے بات کی. میں نے کہا جی بتائیے آپ کے شوہر آپ کا بیسک نان نفقہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دیتے ہیں. میں نے کہا ایسا تو نہیں بے تحاشا مارتے پیٹتے ہوں بلا وجہ ٹارچر کر کے رکھا؟ نہیں جی ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا پھر آپ کیوں کورٹ میں خلا فائل کر رہی ہیں؟ کہ نہیں میرا رائٹ ہے, میں نہیں رہنا چاہتی. اچھا خاتون 1 نمبر, اپنے شوہر پہ جھوٹا الزام, یہ کمال کی بات ہے, کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا. یہ میں ان کو, ورنہ خواتین آج کل کورٹ میں جا کے نا وکیل نے شوہر کے ظلموں کی ایک داستان کمپوز کی ہوئی ہوتی ہے. تمام دنیا کے تمام شوہر اس پہ فٹ آ رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی خاتون کورٹ میں جائے گی کہ مجھے خلا چاہیے, وکیل کہتا ہے اتنے پیسوں میں تیرے کو خلا مل جائے گا, پیسے دیے, فیس دی, وکیل سائن کروا دیتا ہے. میں مسمہ
فلان بنتے فلاں جو شادی قرار پائی تھی، وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، اتنے فلاں تاریخ کو قرار پائی تھی، یہ اس کا سیٹ وہ ہے نکاح نامہ ہے، اور یہ فلانا ہے، تو میرا شوہر نے آج تک مجھے خرچہ نہیں دیا، مارتا پیٹتا ہے، بے تحاشا ہے، یہ فلانا ہے تو ڈمکانا ہے، تو یوں ہے تو فلانا ہے. وہ پڑھتی بھی نہیں ہے، سائن کر دیا اس پہ. لیکن اس خاتون کی میں سچ گوئی کو، حق گوئی کو داد دوں گا. انہوں نے کہا نہیں، میرے شوہر میں کوئی خرابی نہیں، صرف ایک اشکالات تھے کہ جی مورگیج پہ جو ہے نا انہوں نے گھر لیا ہوا ہے. تو میں نے کہا وہ تو ان کا ہیڈ ایک ہے نا، مورگیج پہ گھر لیا ہوا ہے، جائز ناجائز، یہ آپ کے تو بنیادی حقوق ادا کر رہے ہیں نا. اب 40 سال کے بعد مرد اگر سفید بالوں کو کالا کرتا ہے، کوئی عورت خلا کہہ سکتی ہے کہ میرا میاں ناجائز کر رہا ہے، بالوں کو کیا کر رہا ہے، کالا کر رہا ہے. نئی فلم آئی ہے بالی ووڈ کی، وہ دیکھ رہا ہے، غلط کر رہا ہے بھائی، پرانی بھی غلط دیکھ کے غلط کر رہا ہے، نہیں بھی، لیکن یہ کوئی بیس تھوڑی ہے. میں نے کہا آپ کے بیسک حقوق، بیسک کا مطلب اس لیے یہ قید بڑھائی جاتی ہے کہ تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، بیسک حقوق. میں نے کہا جی پورے کر رہا ہے. میں نے کہا پھر آپ کے لیے تو خلا آپ لیں گی، وہ خلا ہوگا ہی نہیں، کلعدم ہے. شوہر کے پاس رائٹ ہے ڈیورس دینے کا. آپ شوہر کو راضی کر لیں، اگر آپ نہیں رہنا چاہتی، وہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو اسی کے ساتھ رہیں. بلا وجہ تو خلا مانگنا بھی حرام ہے، یہ تو آپ کے لیے تو مانگنا ہی حرام ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ کا موڈ نہیں ہے رہنے کا، نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو، تو اس کو ریکویسٹ کر لیں، اگر وہ دینی ہوگی دے دے گا، نہیں دینی ہوگی بھائی شوہر ہے. تو انہوں نے وہی اسکالر کا نام لے لیا کہ جی وہ فلاں اسکالر کا سنا ہے اور وہ تو کہہ رہا ہے. میں نے کہا وہ اسکالر ہے، وہ عالم نہیں، اسکالر بھی نہیں ہے. اسکالر کے پاس بھی نا کوئی پراپر نالج ہوتی ہے، ایک کچھ نہ کچھ ایک کورس کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی پڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ نے کہنے لگی نہیں، جب وہ انہوں نے تو حدیث کے ریفرنس. میں نے کہا خدا کی قسم غلط ریفرنس صحیح ہے، لیکن وہ حدیثوں میں وہ مضمون نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے. ترجمہ ہی دیکھ لو آپ. کہہ رہی نہیں تو حنفیوں میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا، حنفیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ایسے خلا نہیں ہوتا، حنفیوں نے مشہور کیا ہوا ہے. بھائی قرآن و سنت میں صحابہ تابعین ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، یہ حنفیوں کا نہیں ہے. حنفیوں نے کبھی اسی لیے کہ قرآن و سنت کا ہے. ایسے ایسے آج کل پروپیگنڈے ہو رہے ہیں نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ نہیں ہوگا خلا. آپ اگر کہیں اور نکاح کریں گی نا اس بیس پہ، وہ خالصتاً زنا ہوگا، بدکاری ہوگی، اللہ کے عذاب سے ڈریں آپ. آپ ایک آج کے اسکالر کو فالو کر رہی ہیں قرآن و سنت سمجھنے میں. آپ کو نہ ابو حنیفہ سمجھ میں آ رہے، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد، اتنے بڑے بڑے مجتہدین محدثین، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے. وہ بندہ رو رہا تھا، رونے والی آواز بنی ہوئی تھی اس کی، کہہ رہا ہے میرے 5 بچے ہیں، میرا گھر ٹوٹ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کی ایک مثال، جبکہ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سینکڑوں مثال، اچھے بھلے گھر کیا ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں اس پہ. میں اس خاتون پہ بدگمان نہیں ہوتا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں خلا لے رہی ہیں. ہاں ان کی ایک دلیل یہ تھی، کہتے ہیں دیکھیں نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. نکاح کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ. جب ہم کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری مرضی نہ جب چاہیں اس کو ختم کر دیں. تو شادی بھی ایک، میرج بھی ایک کانٹریکٹ تھا. ہم نے 5 سال اچھے گزار لیے، 4-5 بچے ہو گئے، اب میں کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یہ آپ کا میاں ہے، آپ کی کمپنی نہیں ہے. میں نے یہی دلیل دی، یہ میاں ہے، یہ کمپنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بس یہ کہا اور پھر وہ کچھ کہ میں نے لائن کاٹ دی، مجھے غصہ آنے لگا تھا. تو کانٹریکٹ ختم کر دو بھائی، اللہ کے قانون کہاں گئے؟ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، سورہ بقرہ کی آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے اگر تم طلاق دیتے ہو تو آدھا مہر تمہیں دینا پڑے گا، بشرطے کہ عورت یہ آدھا بھی معاف نہ کرے. اگر وہ آدھا معاف کر دے، یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں. اگر وہ پورا دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رخصتی سے پہلے اگر تم بیوی کو ڈیورس دو گے تو پورا مہر کے بجائے کتنا دینا پڑے گا؟ بولو، آدھا مہر دینا پڑے گا. اللہ کہتے ہیں الا ان یعفونا، اللہ یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، بولے ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص پورا دے دے.
جو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اس سے پتا چلتا ہے نکاح کی گٹھان کون کھول سکتا ہے؟ جج نہیں کھول سکتا. جج صرف اپنی بیوی کے نکاح کی گٹھان کھول کے اس کو آزاد کر سکتا ہے. شوہر ہے جو اپنی بیوی کی نکاح کی گٹھان کو بولو کھول سکتا ہے. یہ صدیوں سے امت میں یہی چلا. جب تک جنرل مشرف نے قانون چینج نہیں کیا تھا, کوڈ میں بھی یہ قانون نہیں تھا. جو قانون جنرل مشرف بنا کے گیا ہے اس کو آج کا اسکالر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. جو خلافتوں میں صدیوں سے صحابہ تابعین تابع تابعین سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے, چاروں اماموں کا, اس کہتے ہیں فقہ حنفی کا ہے یہ. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ علم کو نہیں اٹھائے گا, علماء کو اٹھائے گا, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فضلوا واضلوا فافتوا بغیر علم, ان کے پاس صحیح نالج نہیں ہوگی, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ ہے وہ گمراہی. سمجھ میں آ رہی یہ بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں اس مسئلے کو بہت زیادہ اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ دوسرے علماء اٹھا نہیں رہے اس مسئلے کو. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آپ کا فیملی سسٹم گیا برباد. وفاقی شرعی عدالت کے جج سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی, بڑے معقول آدمی ہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت یہ کو عدالتی خلا کیا بنا دیا آپ لوگوں نے؟ اس کے اتنے بھیانک نتائج نکلیں گے نا, ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے ہونے والا کیا ہے. اسلام نے جب مرد کے ہاتھ میں طلاق کا رائٹ دیا ہے نا کہ نکاح ختم مرد کر سکتا ہے عورت نہیں, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اس پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ مرد کے پاس طلاق کا حق کیوں ہے, یہ عورت کے پاس کیوں نہیں ہے. اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے, عورت ہی کا فائدہ ہے اس میں. اب ان حکمتوں پر میں بات نہیں کروں گا, ابھی یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. میں نے جج صاحب سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ کائنڈلی اس کو چینج کریں, مجھے بتائیں کوئی اس کے خلاف اگر درخواست دائر کرنی ہے. وہ اس کو مجھے لگ رہا تھا سیریس نہیں لے رہے. میں نے کہا حضرت پتہ اس سے ہونے والا کیا ہے؟ بعض دفعہ نا دلائل سے بات سمجھاؤ نہیں آتی سمجھ میں. وہ کہنے لگے وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کو بلایا, ان کو اپنے شوہر پسند نہیں تھے تو حضرت جمیلہ کو کہا کہ ان کے شوہر کو کہا کہ اپنی وائف کو طلاق دے دو, تو انہوں نے دے دی, تو یہ ہے نا خلا. میں نے کہا ان کے شوہر طلاق دے رہے ہیں, ادھر کون طلاق دے رہا ہے؟ یہ تو خود نبی نے نکاح ختم نہیں کیا, حالانکہ وہ پیغمبر تھے, ان کو پتا تھا طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے. ادھر بھی شوہر کو بلا کے مشورہ دیا جا رہا ہے. وہ آرڈر بھی مشورے کے معنی میں تھا, جیسے قرآن میں بعض صیغے آرڈر کے ہیں لیکن وہ حکم کے معنی میں نہیں ہے, یعنی وجوب کے معنی میں نہیں ہے, وہ مشورے کے معنی میں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا نا کہ تعبیر نخل نر اور مادہ کھجوروں کو نہیں ملایا کرو ان کے پھولوں کو, تو آپ نے فرمایا یہ میرا کوئی وجوبی حکم نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے نا یہ کہ کس نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے, کس نے چھوڑنا ہے, کس نے نر مادہ کھجوروں کے پھولوں کو ملانا ہے, نہیں ملے تو دنیاوی معاملہ ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا ان اذا امرتکم بشیء فاتقوا اللہ ما استطعتم, جب میں دنیا کے معاملے میں کوئی حکم دوں تو جب دین کے معاملے میں حکم دوں تو اللہ سے ڈرو, اور جب دنیا کے معاملے میں حکم دوں تو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. دیکھو ایک اور مثال میں اس کی دوں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کی غلام تھیں, باندی تھیں. آپ لوگ کی توجہ ہے, بور تو نہیں ہو رہے, کچھ علمی موضوعات سے لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت بریرہ جو تھی نا, حضرت بریرہ یہ غلام تھیں, باندی تھیں. ان کی شادی ہوئی تھی کسی شخص سے, حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ حضرت مغیث کی بیوی تھیں اور اپنے مولا کی باندی. اسلام میں مولا اپنی باندی سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے, جو سیکشول ریلیشن ہوتا ہے, لیکن جب اس کی شادی کرا دے تو پھر اس سے وہ ریلیشن قائم نہیں کر سکتا. سمجھو, کیونکہ اب اس کے شوہر کا اس پر حق ہے. ایسا اسلام میں بغیرتی نہیں ہے کہ ایک عورت ہے تو دو تین مرد اس سے تعلق قائم کر سکتے ہو, ایسا نہیں ہے. اب اسلام نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے, جو باندی ہے نا باندی, اس کا شوہر اس کو 2 طلاقیں دے گا تو نکاح مکمل ختم ہو جائے گا, کیونکہ باندی پر مرد کو ملکیت آدھی آتی ہے, لہذا 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوتی نکاح سے نکالنے کے لیے. 2 سے بھی نکاح, اب 1.5 ہونا تو 1.5 چاہیے تھا, لیکن طلاق 1.5 ہوتی نہیں ہے, تو 2 طلاقوں سے کیا ہو جائے گی, وہ 2 طلاقوں سے ہی نکاح مکمل ختم ہو جاتا ہے. اب جب باندی آزاد ہوتی ہے نا تو مرد کو اس پر ایک اور طلاق کا حق آتا ہے کہ اب 2 سے نہیں بلکہ 3 طلاقوں سے آزاد ہوگی ہے. تو اب مرد کی ملکیت اس پہ بڑھ رہی ہے نا. جب بڑھ رہی ہے تو شریعت باندی کو آپشن دیتی ہے کہ تم اس پرانے نکاح کو باقی رکھنا چاہو تو باقی رکھو, ختم کرنا چاہو تو بولو ختم کر دو.
اب سمجھو بات کو. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب ان کے مولا نے ان کو آزاد کیا, حضرت بریرہ کو, جب حضرت بریرہ کو آزاد کیا تو حضرت بریرہ کے پاس اسلام کے قانون کی روح سے طلاق کا حق آ گیا. کیوں؟ شوہر کو 2 کے بعد 3 کا اختیار بڑھ رہا ہے نا, ملکیت بڑھ رہی ہے شوہر کی, تو باندی کے پاس رائٹ ہو گیا کہ اب اپنے پرانے نکاح کو چاہو تو باقی رکھو, چاہو تو اس کو ختم کر دو. حضرت بریرہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے نکاح کو ختم کرتی ہوں. حضرت مغیث جو تھے نا, جو حضرت بریرہ کے شوہر تھے, وہ عشق کی حد تک اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے, بہت زیادہ ان کو محبت تھی اپنی زوجہ سے. وہ بہت سخت ڈپریشن میں, ٹینشن میں چلے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو حکم دیا, وہاں بھی آرڈر کا صیغہ ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ آپ کا آرڈر ہے یا مشورہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا مشورہ ہے. حالانکہ صیغہ وہاں بھی آرڈر کا تھا, لیکن ظاہر ہے کس نے کس سے نکاح کرنا ہے نہیں کرنا, نارملی تو یہ انسان کی پرسنل لائف ہے نا, تو ہمارے نبی کی عادت نہیں تھی کہ ان چیزوں میں کسی پہ کو فورس کریں. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو حکم دیا کہ وہ زید ابن حارثہ سے نکاح کریں. اس میں حکمتیں تھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے منہ بولے بیٹے کی جو بیوہ ہے نا اس کو لوگ حلال سمجھیں, حرام نہ سمجھیں, اس کی مطلقہ کو لوگ حلال سمجھیں. لیکن نارملی جہاں بھی دنیا کے معاملات میں آرڈر نبی کا آئے گا تو وہ آرڈر لازمی نہیں ہوگا, وہ مشورے کے طور پر آرڈر ہوگا. تو نبی نے حضرت بریرہ کو حکم دیا کہ تم ان سے دوبارہ نکاح کر لو. حضرت بریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ فرمایا مشورہ ہے. فرمایا میں نہیں مانتی اس مشورے کو. تو نبی ناراض بھی نہیں ہوئے, سمجھ رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی نہیں ہوئے کہ بھائی ٹھیک ہے, تو تمہارا جب اللہ نے تمہیں رائٹ دیا ہے کہ نہیں رہنا چاہو تو ہم تھوڑی زبردستی کریں گے تم پہ. لیکن حضرت جو ان کے شوہر تھے نا, ان پہ اتنی قیامت گزری, وہ گلیوں میں پھرتے تھے خاک, ایسے بعض روایات میں آتا ہے خاک ڈالتے تھے یا روتے پھرتے, بال ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں حدیث کے, بہت زیادہ روتے پھرتے تھے وہ گلیوں میں اپنی بیوی کو یاد کر کے. اور ادھر لوگ سفارش کرتے تھے بریرہ سے, بھائی تمہارا میاں اتنی محبت کر رہا ہے, کر لو ان سے نکاح. وہ کہتی نہیں. وہی بات ہے نا, مجھے آپ بالکل بھی پسند. تو اب کیا ہوا کہ جی حضرت بریرہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک تعجب سے فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف ان کے شوہر کی محبت دیکھو اور دوسری طرف ان کا اپنے شوہر سے بوجھ دیکھو, دونوں ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے نکاح طلاق کے معاملے میں ہمارے نبی کی عام عادت یہ تھی کہ کسی کو جبری آرڈر نہیں کیا کرتے تھے. تو حضرت جمیلہ جو حضرت ثابت کی بیوی تھیں, وہ ایک رات گزرنے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور اس حدیث کا عنوان ہے اول خلع فی الاسلام, اسلام میں سب سے پہلا خلا کا واقعہ. یہ کون سا واقعہ تھا؟ خلا کا واقعہ تھا یہ. تو وہ زوجہ آئی ہیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ, میری شادی ہوئی ہے, مجھے اپنے شوہر پر اخلاقی اعتبار سے, دینی اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میرے شوہر قد میں انتہائی پست اور رنگ انتہائی سیاہ ان کا, اور بی من الجبال ما ترى, میں انتہائی حسین عورت ہوں, آپ جانتے ہیں میرے بارے میں. تو میں نہیں, اب وہ بغیر دیکھے نکاح کر لیا تھا. یہ بھی نہیں کہ 5 بچوں کے بعد آئی ہیں, 4 بچے ہو گئے, 1 سال ہو گیا, ولیمہ بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اور جناب بچوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی, اب آ رہی ہیں. بھائی ایک رات گزری ہے, اگلے دن آ گئی کہ بھائی دھوکے, یعنی دھوکہ بھی نہیں دیا تھا ان کے شوہر نے, بس کہ بھائی میں نے دیکھا نہیں تھا, میرا خیال تھا واجبی جیسے سب لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ تو بالکل ہی یعنی میری توقعات سے بالکل ہی اپوزٹ نکلے ہیں. تو ایسے موقع پہ جب کہیں یہ مسئلہ ہو گیا ہو تو عدالت یا جج یا مفتی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو مشورہ دے دے کہ یار بیچاری کے ساتھ دھوکا ہو گیا, اگرچہ تم نے دھوکا نہیں دیا لیکن اس نے دیکھا نہیں تھا تمہیں, اس کا خیال یہ تھا نارمل جیسے سب ہوتے ہیں اس طرح ہو گئے تو گزارا کر لوں گی, بھائی اخلاق کے اور دین کے اچھے ہیں, وہ دین کے لحاظ سے بہت اچھے تھے. اسی وجہ سے حضرت جمیلہ نے فرمایا یا رسول اللہ, دینی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن نہیں گزارا ہو سکتا. اکرہ الکفر فی الاسلام, میں اسلام میں ناشکری کو پسند کرتی ہوں کہ شوہر بھی مانوں اور پھر ان سے نفرت بھی رکھوں, یہ چیز میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جب شوہر ہے تو پھر سر کا تاج بنانا پڑے گا اس کو, تو میں نہیں, اب یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ کوئی بھی عقل مند ہوگا وہ کیا کہے گا؟ بھائی شوہر کو مشورہ دے گا یار چھوڑ دے بیچاری کی جان, یہی کہے گا نا, غلطی سے ہو گئی شادی,
کیا خیال ہے بھائی؟ اب وہ تجھے ذہنی طور پر ایکسیپٹ کرے گی نہیں, اللہ رسول کی وعیدیں سن کے اور جہنم کی آیات سن کے تیری اطاعت کرے گی, کتنے دن کرے گی وہ؟ محبت ہی نہ ہو تو کیسے گزارا ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا تو گزارا کر لیتے. ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آئے نا, کوئی آڑے ترشے کی شادی کسی خوبصورت سے ہو جائے, تو ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا بہت ہے, ڈینٹنگ پینٹنگ سے صحیح کر لیں گے. ہاں اتنا خراب ہے کہ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, اب یہ پاسبل نہیں ہے نا انسانوں میں. یا میٹرک پاس لڑکی کی شادی ہو گئی پی ایچ ڈی سے, انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ جی ماسٹر کیا ہوا ہے, ماسٹرز ہے یہ لڑکا, اب پتہ چلا کہ 8ویں سے بھاگا ہوا ہے. تو اتنا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایسے موقع پہ شوہر کو مشورہ دے دینا چاہیے کہ بھائی اس کی جان چھوڑ دے. وہ بھی مشورہ ہی ہے, آرڈر نہیں دیا جا سکتا, زبردستی نہیں کی جا. زبردستی جب کی جائے گی جب شوہر ظالم ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب ظلم کر رہا ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, ان کے شوہر کو, اور فرمایا اپنا باغ لے لو, طلقہا, ان کو طلاق دے دو. اب یہ طلقہا کے لفظ سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی تو آرڈر دے رہے ہیں کہ ان کو طلاق دے دو. بھائی یہ آرڈر ایسا ہی ہے جیسے حضرت بریرہ کو آرڈر دے رہے تھے اپنے شوہر سے نکاح کر لو. یہ مشورے والا آرڈر ہے, پوری امت کا اس پر اجماع ہے. آج کل کے کچھ اسکالرز نے کہنا شروع کر دیا کہ مشورہ تھا یہ, سوری مشورہ نہیں تھا, یہ وجوبی حکم تھا, آرڈر تھا کہ دینی پڑے گی. اچھا اگر مان لو یہ آرڈر تھا اور زبردستی تھی, تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی. تو کہیں ایک جگہ یہ ٹکتے نہیں ہیں, صحیح ہے نا. اگر یہ زبردستی تھی تو کسی کی مرضی کے بغیر زبردستی جب آپ طلاق دلوائیں گے واقع ہو جائے گی. ہمارے نزدیک تو ہو جاتی ہے, ان کے نزدیک نہیں ہوتی. تو وہاں نہیں ہو رہی, یہاں جب عدالت گن پوائنٹ پہ طلاق دلوا رہی ہے تو وہ ہو رہی ہے. تو یہ کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں, ان کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں. تو نبی کا وہ آرڈر نہیں تھا. اور اگر فرض کر لو آرڈر بھی تھا, جیسے میری وفاقی شرعی عدالت کے جج سے جب بات چیت ہوئی نا, میں نے کہا حضرت اگر مان لیتے ہیں کہ وہ آرڈر ہی تھا تو آپ کم از کم اتنا کر لو کہ شوہر اگر نہیں چھوڑ رہا تو بلا کے بندوق رکھ کے طلاق نکلوا دو زبان سے, تاکہ ہو تو جائے نا. غلط ہوگا یہ کرنا, لیکن اگلے کے لیے حلال تو ہو جائے گی نا وہ. سمجھ رہے ہو؟ ہم کہیں گے جج نے غلط کیا, بیچارہ اچھا بھلا آدمی تھا, 5 بچے ہو گئے, اس 5 بچوں کے بعد خاتون کہہ رہی ہے مجھے میرا ہسبینڈ کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے, کمپنی سے ختم ہو رہا ہے. میرا کمپنی جو 5 بچوں کا باپ نے کمپنی بنائی ہوئی ہمارے گھر میں, اس سے میرا کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے. یہ آج کا یہ اسکالر کو سن کے ہوا ہے, جو جس کو مشہور اسکالر چل رہے ہیں نا, ان کے سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں آپ. کانٹریکٹ ہمارا کمپنی سے کیا ہو رہا ہے, ختم. تو ہم کہتے ہیں چلو یار میاں کو اٹھاؤ, اس کو بول تیرا باپ بھی طلاق دے گا, کانٹریکٹ کو ختم کر, زبان سے دلوا دو. ہم یہ کہیں گے غلط ہوا, یہ شوہر نے, عدالت نے ناجائز کیا. لیکن یہ کمبخت کہیں اور جب نکاح کرے گی تو زنا تو نہیں ہوگا نا, وہ یہ بھی نہیں کر رہے. تو حدیث بھی اتنی لے رہے ہیں جو ان کو آدھی لے رہے ہیں, آدھی نہیں لے رہے وہ, بلکہ لے ہی نہیں رہے ہیں. حدیث میں تو ہے ہی نہیں کہ نبی نے خود سے ختم کر دیا. لعان میں خود سے ختم کیا نبی نے نکاح. لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے شوہر اگر بیوی پہ زنا کی تہمت لگائے اور پھر 5 قسمیں اٹھا کے عدالت میں بیان دے کہ یہ میں سچ بول رہا ہوں, مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, اور عورت بھی قسمیں اٹھا لیں, اس عمل کو لعان کہتے ہیں. اس میں نبی نے نکاح کو ختم کیا ہے. تو ہم یہاں کہتے ہیں یہاں نکاح ختم. شوہر یا تو طلاق دے, طلاق نہیں دیتا تو کورٹ اس کے نکاح کو کیا کرے گی, ختم کرے گی. کیونکہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے نا, کہ آپ بیوی کو زانیہ بھی کہہ رہے ہو, آپ یہ بول رہے بچہ میرا نہیں ہے, یہ کہیں اور کسی اور کا بچہ ہے, اور تہمت بھی لگا رہے ہو, اور وہ تہمت ثابت بھی نہیں ہو رہی ہے, صرف قسمیں گواہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, اور عورت مان بھی نہیں رہی ہے کہ مجھ پہ, اگر وہ مان لیتی ہے پھر لعان نہیں ہے, وہ مان بھی نہیں رہی ہے, تو اس کا مطلب دونوں میں سے ایک تو غلط ہے نا. تو یہ چھوٹا الزام نہیں ہے, یہ بہت بڑا الزام ہے. آپ نے زنا کی تہمت لگا دی, اور بھی کورٹ میں جا کے, پبلک میں نہیں, کورٹ میں جب انسان بات کرتا ہے تو وہ سیریس بات ہوتی ہے. تو وہاں حدیث سے ثابت ہے کہ نبی نے نکاح کو, اس پہ پوری امت کا اجماع ہے, پوری امت کا اجماع ہے. لعان کے بارے میں امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں اس حدیث کی بیس پہ, امام شافعی بھی کہتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو حدیثیں آتی تھیں اور حدیثوں کا مطلب وہ لوگ سمجھتے تھے. ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی کر لے. تو میں اس لیے خلا کے مسئلے کو اچھال رہا ہوں بہت زیادہ یہ, اور آج کل کے اسکالر سے قطعاً متاثر نہ ہوں.